بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اس ویڈیو کو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے 6-7 ماہ سے میری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے شاید یہ پہلی ویڈیو ہو، تو ان کے شاید علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ میں کس ذہن کا آدمی ہوں اور کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور کس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک ریپ اپ کے ذریعے سے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا ان نئے سننے یا دیکھنے والوں کے لیے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو پہلے سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا میرے خیالات سے متعارف ہو چکے ہیں۔ بیسیکلی اب سے جو میں ویڈیوز بنانے لگا ہوں وہ کس طریقے سے دین کو ماڈرن سائنسز کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ نیورو سائنس یا نیوروتھیولوجی کے حوالے سے اور جینیٹکس کے حوالے سے، یہ موضوعات کیسے ہمیں دین کو یا اللہ کریم کی طرف جو خیالات ہیں ہمارے اس کو نکھار سکتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جواب کیسے دے سکتے ہیں۔ اب ویڈیوز اس ٹاپک پہ مزید ڈائریکٹ طریقے سے ہوں گی۔ آغاز ہوگا نیوروتھیولوجی سے کہ نیوروتھیولوجی کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ریلیٹ کرتی ہے، لیکن آپ کی اجازت سے پرانے اور نئے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے سب سے پہلے میں ایک تعارف کرا دوں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، میں کیوں کر رہا ہوں اور میرے مقاصد کیا ہیں۔ قصہ مختصر کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے وہ والی ویڈیوز جو پہلے میری جا چکی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ نہ میں عالم ہوں، نہ میں کوئی بابا جی ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی بابا پیر فقیر بننے کا انشاءاللہ تعالی زندگی میں کوئی ارادہ ہے۔ تو آخر میں ہوں کیا؟ میں ہوں یہ کہ میں اصل میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک محقق کہتا ہوں جس کی زندگی کے اندر دینی اور تصوف، طریقت اور ریلیجن کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ میں جو کسی زمانے میں خدا اور خدائی نظام کا انکاری تھا وہ آخر کار اللہ کو ماننا شروع ہو گیا، سنی مسلمان ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہو گیا، اور پھر بہت سارے سوالات کے جوابات اس کو ملنے شروع ہوئے۔ میری یہ ویڈیوز اصل میں وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ایک شیئرنگ ہے جو ایسے ہی کسی تلاش میں بھٹک رہے ہیں یا کسی جگہ پہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک دوبارہ سے ایک فکر لاحق ہے کہ ہمارے ارد گرد یا ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو نئے نئے سوالات دین کے اوپر اعتراضات کی صورت میں پیدا ہو رہے ہیں، آخر ان کے جوابات کیا ہیں۔ میری ان ویڈیوز کے ذریعے سے وہ جوابات جو میں پا چکا ہوں ماڈرن ان سائنسز کے ذریعے سے اس کی شیئرنگ ہے، اور وہ سوالات جن کے ابھی جوابات مجھے نہیں ملے وہ کون سے ہیں اور اس کے لیے کیسے تحقیق یا محنت کی جا سکتی ہے اس کی بھی شیئرنگ ہے۔ معذرت کے ساتھ میری بہت ساری جو ویڈیوز ہوں گی یہ آپ کو تھوڑی عجیب سی اس لیے لگیں گی کیونکہ میں اس کے اندر نہ کوئی مناظرے والا بندہ نظر آؤں گا، نہ ہی میں کوئی غیر حقیقی باتیں ماننے والا بندہ نظر آؤں گا، اور نہ ہی کچھ ایسی باتیں کروں گا جو بہت ہی زیادہ سادہ اور عام فہم ہوں، کیونکہ میرا مقصد اور میرا فوکس اور میرا ذریعہ ماڈرن سائنسز اور ٹیکنالوجی اور فلسفہ ہے۔ تو اس کے اندر ٹرمینالوجیز بھی آئیں گی اور اس کے اندر مختلف قسم کے علوم کے متعلق معلومات بھی آئیں گی۔ ہاں، میری ہمیشہ کی طرح یہ کوشش ضرور ہوگی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس طریقے سے ان علوم کے متعلق آپ کو بتا سکوں کہ جو میکسیمم عام فہم ہو سکیں، لیکن یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہی فائدہ مند ہو سکیں گی
جو واقعی تحقیق کے ذریعے سے کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ میری ایک درخواست آپ سب لوگوں سے ہوگی کہ میری شدید خواہش ہے کہ جو بھی لوگ، جتنے بھی لوگ میری یہ ویڈیوز دیکھ سکیں، اگر ممکن ہو سکے تو میری ایک مدد ضرور کیجیے گا۔ وہ میری مدد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خاص طور پہ علماء بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں یا علماء کی حیثیت پا چکے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ میری یہ ویڈیوز یا میری یہ جو تحقیق ہے یہ ان تک ضرور پہنچے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء اور صوفیاء، خاص طور پہ جو نوجوان اور مڈل ایج کے لوگ ہیں، ان کی کثیر اور اکثریت کی تعداد جو ان سی ہے وہ بہت اچھے لوگوں کی ہے۔ بدقسمتی سے ایک تو معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا، دوسرا ان کا تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو پڑھائی لکھائی ہے اس کے اندر ماڈرن سائنسز کی اس طریقے سے تعارف موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایسی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ جب کوئی پراگندہ ذہن کا بندہ، چاہے گستاخی کی نیت سے اور چاہے جینون تحقیق کی نیت سے، ان کے پاس آئے اور اس طرح کے سوالات کرے جس کے لیے ان سائنسز کا علم ہونا ضروری ہے، تو جب ان کے پاس یہ علم نہیں ہوتا تو یہ ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی کہ کاش کہ اگر میری کسی ویڈیو سے یا میرے کسی مضمون کے آسان طریقے سے سمجھانے اور بتانے سے خاص طور پہ علماء حضرات، صوفی حضرات اور وہ تمام لوگ جو دین پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ میں کچھ ایسا کرنے کے قابل ہو سکوں کہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ اب بات یہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو میں آہستہ آہستہ نیورو تھیولوجی، جینیٹکس اور دوسرے علوم کے متعلق بتا سکوں کہ آخر میرے ذہن میں یہ بات آئی کس طریقے سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو ایسا ہی سوچ رہے ہوں جیسا میں سوچتا تھا یا سوچ رہا ہوں، یا جن چیزوں کی پیچیدگی میرے سامنے حائل ہوئی، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہی مسائل درپیش ہوں۔ میری کہانی سننے سے شاید آپ کو ایک اطمینان ہو کہ آپ اکیلے نہیں، کوئی اور بھی اس راہ کا متلاشی رہا ہے اور رفتہ رفتہ اللہ کی مہربانی اور کچھ اچھے لوگوں کی سپورٹ سے کہیں نہ کہیں پہنچ گیا ہے۔ اچھا، میری تحقیق کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ دو چیزیں کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو عوامل جن کی وجہ سے میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اپنی پچھلی ایک دو ویڈیوز کے اندر بھی کہ میرے اوپر 2.5-3 سال نیم ایتھیزم، خام ایتھیزم کا دور گزرا، اور اس کے اندر میں نے تقریباً لا الہ الا اللہ میں سے لا والی سٹیج پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں نہیں پہ پہنچ گیا اور سب چیزوں کا تقریباً میں نے انکار کر دیا۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ میں تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر میں تھا، کتابیں پڑھ لیں، لوگوں سے مل لیا، سوالات پوچھ لیے، تحقیق کرنے کی کوشش کر لی، علماء سے بھی مل لیا، صوفیوں کو بھی دیکھ لیا، کوئی ایک بھی بندہ ایسا مجھے نہ ملا کہ جس کی وجہ سے مجھے میرے کسی ایک سوال کا بھی جواب ملا ہو۔ کیونکہ الحمدللہ میرا اس وقت بھی کوئی بےہودگی، بدتمیزی یا گستاخی کا میرا ذہن نہیں تھا، میں جینوئنلی سوالات ہی جاننا چاہ رہا تھا، جوابات، مقصد کچھ اور نہیں تھا۔ اور سب سے بڑا سوال ایک ہی تھا، اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ باقی تمام مسائل کے معاشرے میں ایسا کیوں ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن شریف میں کیا لکھا ہے، احادیث میں کیا ہے، دوسرے فروعی مسائل کیا ہیں، یہ میرے لیے ہمیشہ سے سیکنڈری مسائل ہی رہے۔ میں ایک ہی جگہ پہ جا کے اٹکا کہ اللہ ہے یا نہیں۔ اب اس میں آپ کو ایک انہونی سی بات بتاؤں تاکہ آپ کو اس ساتھ آپ کے علم میں ہو
کہ کیوں مجھے ایک میری زندگی میں رکاوٹ آئی ایسی کہ میں نے سوچا کہ اب تحقیق کی جائے۔ میرا معاملہ تھوڑا سا الٹا ہے، مجھے بغیر سوالات کے جوابات یا کسی عالم یا صوفی کی مدد کے بغیر اللہ کا پتہ چلا، اور پھر اس کے بعد سے اب تک مجھے جو پتہ چلا، میں مختلف علوم کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جو مجھے پتہ چلا، یعنی کہ جو میں نے جانا کہ اللہ کا وجود ہے، یہ کیسے پتہ چلا اور کیسے یہ میکنزم میرے دماغ میں فٹ ہوا۔ آپ کو نہایت عجیب بات لگے گی، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس میں بھی بعض جو ان سے جری نوجوان ہیں وہ عجیب و غریب اس واقعے کو سمجھ کے کچھ ضرور لکھیں گے، ان کی مہربانی ہے۔ ان کے اس طرح کی باتیں لکھنے کی وجہ سے میرے اندر ہمبلنس آتی ہے اور میں غرور اور تکبر سے بچتا ہوں۔ بہرحال آپ کو ایک عجیب بات یہ بتاؤں کہ مجھے بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ کا پتہ چلا کہ اللہ ہے، بغیر کسی سوالات کے جوابات ملے، بغیر کسی کے لیکچر سنے، بغیر کسی کتاب یا کسی مذہبی کتاب کے اوپر سے کچھ چیز آئے بغیر، اب بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں یوں بیٹھا ہوا تھا، میں نے جب تک کروٹ بدلی اتنی دیر میں میرے دل و دماغ میں ایک چیز جاگزیں ہو گئی، اللہ ہے۔ یہ میرے لیے ایک عجیب واقعہ تھا، اور یہ اتنا بھرپور اور اتنا شدت سے میرے اندر آیا کہ میں نے کئی مہینے نہیں کئی سال اس خیال سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ میں 100 کوششیں کرتا کہ میں اللہ کو ایسے رد کر دوں، ایسے رد کر دوں، ایسے رد کر دوں، لیکن یہ کوئی ایسا میکنزم میرے دل و دماغ میں فٹ ہو چکا تھا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن میں خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکا۔ تو پہلی وجہ تو یہ بنی، یہ واقعہ میرے ساتھ جو بیٹھے بٹھائے ہوا، میں کہ اس کے وجہ سے مجھے ایک تحریک ملی کہ میں یہ جانوں کہ آخر مجھے کیا ہوا تھا کہ میں جو خدا کے وجود کا انکاری تھا، بیٹھے بیٹھائے لمحے کے بھی شاید 100ویں حصے کے اندر میرے دل میں دماغ میں یہ بات آئی، اور وہ ایسی جا کے پکی ہوئی کہ وہ وہاں پہ جا کے کھڑی ہوگی۔ اس لمحے نارملی خدا کو ماننے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں فیئر بیسڈ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سائیکولوجیکل بیسڈ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے رہنمائی مل گئی یا کسی اور رہنمائی کسی جگہ سے مل گئی۔ میرے ساتھ نہ فیئر کا مسئلہ ہوا، نہ میرے ساتھ کسی سوال کا جواب کسی کتاب یا بندے سے ملا، بس مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ بنی میری اس تمام دینی تحقیق کی کہ میں جان سکوں کہ یہ جو کمیونیکیشن میرے اندر ہوئی ہے یہ کہاں سے ہوئی ہے اور اتنی پکی کمیونیکیشن کیوں ہوئی۔ دوسری بنیادی وجہ بھائیوں اور بہنوں یہ بنی کہ جب میں 34.5 سال کی عمر میں آخر کار شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اور اس سے پہلے 10-12 سال میں نے مختلف بزرگان دین سے، دانشوروں سے، دانشور صوفیوں سے میری ملاقاتیں رہیں، میں سوالات کے جوابات ڈھونڈتا رہا، کہیں پہ بھی میری دل کی تسلی نہ ہوئی، بلکہ دل کی تسلی کیا ہونی تھی، میں کلی طور پہ صوفیزم، اسپرچویلٹی کے مکمل خلاف ہو گیا، اور میں نے اس کو ایک ڈرامہ سمجھ لیا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز جنہوں نے دیکھی ہیں انہوں نے میرے مضامین سنے ہوں گے، مسمرزم والے، ہپناٹزم والے، دماغ کنٹرول کر لینے والے، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے انہی 10 سال میں ان لوگوں سے ملنے کے بعد جو میرے دماغ پہ اثرات آئے یہ اسی سے سیکھی تھی۔ لیکن نہ جانے شیخ صاحب کے پاس جا کے کیا ہوا، گیا تو میں اپنی دنیاوی مسائل کی وجہ سے تھا، لیکن 15 دن سے 1 مہینے کے اندر میرے ایسے اسپرچول ایکسپیرینسز ہوئے جو میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ چیزیں نہ صرف کہ مجھے خوابوں میں نظر آنی شروع ہوئیں،
خوابوں کے علاوہ پریکٹیکلی دنیاوی طور پہ امپاسبلٹیز جو لائف کی ہو سکتی ہیں، میرے ساتھ وہ ہونا شروع ہوا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد، 15 دن بعد مہینہ گزرا، مہینے بعد 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال کا عرصہ گزرا، میرے پاس ایک عجیب و غریب امپاسبل ایک ونڈرلینڈ کا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا۔ یہاں سے میری تحقیق کی وجہ نمبر 2 سٹارٹ ہوئی کہ میرے ذہن اور دل میں یہ بات آئی کہ جو شیخ صاحب کے پاس آ کر مجھے اتنی چیزیں پتہ چلیں اور ایکسپیرینس ہوئیں، یہ کیسے ہوئیں، یہ کیوں ہوئیں؟ کیا یہ میرے دماغ کی کوئی پلیکھا پڑا ہے یا میرے دماغ کے اندر کوئی کنفیوژن ہے؟ لیکن جب میں ہونے والے واقعات کو دیکھتا تو وہ واقعات اتنے پریکٹیکل تھے، اتنے چھو لینے والے تھے کہ اس کے اندر گمان یا وہمہ یا خیال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ دوسری وجہ بنی جس کی وجہ سے 2012 میں نے باقاعدہ نفسیات، اور نفسیات میں سے بھی کوگنیٹو سائیکالوجی، اور پھر کوگنیٹو سائیکالوجی سے ایوولوشنری سائیکالوجی، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے نیورو سائنس، اور پھر کسی زمانے میں جا کے نیورو تھیولوجی کے اوپر میں پہنچ گیا۔ تو بیسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی طرح ایک عام بندے سے بھی کم تر عام آدمی ہوں۔ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں خدا کو مان گیا بغیر کسی ریفرنس کے، اور اس کے بعد شیخ صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد مجھے بہت ساری گتھیاں میرے سامنے کھلنا شروع ہوئیں۔ تو میں کیونکہ ایک عام آدمی تھا، کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید کوئی صوفی، کوئی ولی اللہ، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی شیخ بننے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ بھلا کرے میرے شیخ صاحب کا کہ ان کے پاس رہ کے مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرا مٹیریل صوفی بزرگ شیخ بابا پیر صاحب والا ہے ہی نہیں۔ میرے اندر وہ سمینا و اطانا والی یا اندھی تقلید والی سٹیج ہے ہی نہیں۔ مجھے چیزیں واضح طور پہ نظر بھی آ جاتی ہیں تو میں تحقیق کرنے سے، ان کو کریدنے سے، ان پہ سوال اٹھانے سے باز نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ میرے پہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ شکر خورے کو جیسے شکر مل ہی جاتا ہے، الحمدللہ میرے بے شمار سوالوں کے جوابات مجھے ملے۔ تو آپ کو اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میری ویڈیوز اس نظریے سے دیکھیں گے کہ شاید کوئی پیر صاحب یا بابا جی کوئی آپ کو روحانیت سکھانے لگے ہیں، یا آپ کو کوئی ذکر اذکار یا تسبیحات یا وظیفے دیں گے، یعنی کہ میں، تو اس کی صورت میں آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، تو میری ویڈیوز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ میرے پاس تسبیحات ہیں، نہ میرے پاس وظائف ہیں۔ پچھلے 6 ماہ میں بہت سارے لوگ جو مصر تھے اس بات پہ کہ میں بابا جی ہوں، تو میں آپ کو آج صاف بتا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ رابطہ کرنے پہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا رہا۔ بھیا جی، صفدر بخاری المعروف پیر کاکی تاڑ کا مرید مجھ سے رابطہ کرتا تو میں ان کو کہتا کہ بھائی جان آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں۔ سید سرفراز شاہ صاحب کا کوئی مرید مجھ سے رابطہ کرتا تو میں اس کو دوبارہ سید سرفراز شاہ صاحب کے پاس بھیج دیتا۔ یعنی کہ الغرض جو جس کا مرید ہوتا میں اس کو واپس لوٹا دیتا تھا۔ لیکن اگر جب کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کے پاس کوئی روحانی گائیڈنس نہیں ہوتی تھی، یا وہ اپنے موجودہ پیر صاحب سے مکمل سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا، تو بھائی جان مجھے تو ایک ہی جگہ کا پتہ ہے جہاں سے میرے جیسے کا علاج ہوا، یعنی کہ محترم شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، میں ان کے پاس بھیج دیتا۔ پہلے بھی اور آئندہ بھی اگر کوئی میرے سے رابطہ کرے گا تو میرے پاس کوئی وظیفے، کوئی تسبیح، کوئی خصوصیت کچھ نہیں ہے۔ میں بالکل ایک عام سادہ ریسرچر ہوں جس کو فلسفے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا شوق ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت اور طریقت میرے پہ کھولی۔ اب میں اپنے شوق سے جو مجھے پتہ چلا اس کو میں ٹرانسلیٹ یا کنورٹ کر رہا ہوں
ان سائنسز کے ذریعے سے، تاکہ وہ ایک کلیشہ جو ایم.اے فلسفی کے اندر مجھے بتایا گیا تھا صوفیزم کے حوالے سے کہ صوفی ایکسپیرینس نان کمیونیکیبل ہوتا ہے، اس کا کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، میری ضد ہے اس بات کی کہ میں اس کا کوئی حل اس کا کوئی نکالوں گا اور میں بتاؤں گا کہ صوفی کلچر کو، صوفی ایکسپیرینس کو، روحانیت کو کیسے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی کہانی۔ اگلی جو ان سی میری ویڈیو ہوگی میں نیورو تھیولوجی سے شروع کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو شوق اور ذوق رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا، جس طرح سے مجھے ان سبجیکٹ سے ملا۔ تو میں امید کرتا ہوں اور پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو اس چیز کے شوقین ہیں کہ دین کو، مذہب کو، تصوف کو، روحانیت کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے اور اس کے اوپر بالیقین طریقے سے عمل کیا جائے، وہ آپ خود بھی دیکھیے اور کوشش کیجئے کہ معاشرے میں جو ایسے شوقین لوگ ہیں ان تک پہنچائیے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا، شیئر کر لوں گا، اور وہ لوگ جو سنجیدگی سے میرے پہ کمنٹس کریں گے وہ اس کی وجہ سے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔